اسلامی بھائی، کیا آپ جانتے ہیں کہ صالح عمل کی قبولیت اور اللہ کی بارگاہ میں اس کے پسندیدہ ہونے کی کیا شرطیں ہیں؟ آئیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس اہم بات کی ہدایت فرمائی ہے اس پر غور اور فکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا کہ میرے بندو، تم میں سے جو شخص بھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا آرزو مند ہے اسے چاہیے کہ وہ صالح عمل کرے اور اپنے رب کی اس عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ مفسرین کرام نے صالح عمل کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ما وافق الکتاب والسنہ، صالح عمل وہ عمل ہے جو عین کتاب و سنت کے موافق ہو۔ اور دوسری اہم شرط یہ ہے کہ اس عمل کے اندر شرک کا شائبہ، شرک کی آمیزش نہ ہو۔ پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ کسی بھی عمل کی مقبولیت کے لیے شریعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے دو چیزوں کا مطالبہ کیا۔ پہلی چیز کہ جو بھی عمل اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں سرخروئی حاصل کرنے کے لیے بندہ کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی حجت، اس کا برہان، اس کی دلیل اللہ کی کتاب قرآن کریم میں اور یا اس کے نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہو۔ اور دوسری شرط کہ اس عمل کو خالص لوجہ اللہ کی رضا کی طلب میں کرے۔ جب یہ دونوں بنیادی شرطیں ہمارے عمل میں، آپ کے عمل میں موجود ہوں گی تو انشاءاللہ ہمارا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے باعث اجر و ثواب ہوگا۔ اسی چیز کو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کردہ حدیث میں، جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں نقل فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او لامرأة يتزوجها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ سارے عملوں کی قبولیت کا دار و مدار انسان کے بندے کی نیت پر ہے، اور ہر انسان کے لیے وہی چیز ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ میری امت کے لوگوں، تم میں سے جس شخص نے بھی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کیا تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہے۔ اور تم میں سے جو شخص بھی کسی دنیا کی حرص اور لالچ کی وجہ سے ہجرت کی ہے یا کسی عورت خاتون سے شادی کے لیے کیا ہے تو یقیناً اس کی وہ ہجرت اسی چیز کی طرف ہے جس کا اس نے قصد و ارادہ کیا تھا۔ میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو ہمارے اعمال میں خلوص، للہیت اور ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔